انسانوں کے نام افزار ریحان، جمہوری قیادت اور کٹھ پتلیاں۔ ان دنوں پاکستانی سیاست ایک نئے فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ ہماری موجودہ جیسی تیسی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتے ہوئے 9 اگست کو تحلیل ہو رہی ہے، جس کے ساتھ ہی نون لیگ کی قیادت میں قائم کی گئی اتحادی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس کی کارکردگی کے حوالے سے بحث ہوگی اور اس کا تقابل پی ٹی آئی حکومت کے 3.5 سالہ دور کی کارکردگی سے کیا جائے گا۔ یہ بحث بھی زوروں پر ہے کہ اگلا نگران سیٹ اپ کیسا ہوگا، وہ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگا یا اس میں کچھ اثر رسوخ والے سیاستدان بھی شامل ہوں گے، مگر ہنوز یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ نگران سیٹ اپ کی قیادت کسے سونپی جا رہی ہے۔ اس نوع کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ مجوزہ نگران انتظامیہ بر وقت انتخابات کا انعقاد کر پائے گی یا صوبائی نگرانوں جیسی یہ نگرانی بھی طول پکڑ جائے گی۔ تاحال کبھی شاید یہی ہے کہ اس سال باوجود انتخابات منعقد ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پورے ملک کی قیادت میں کنفیوژن کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں، ان کے چھٹنے اور مطلع صاف ہونے کے آثار نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی گیم اس وقت بڑی حد تک طاقتوروں کے ہاتھوں میں بری طرح جا چکی ہے، یا زیادہ درست الفاظ میں طاقتوروں کے ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ اس ملک کے بدنصیب میں سول ملٹری ریلیشن پچھلی 7 دہائیوں سے اسی تناؤ یا جوار بھاٹا کے ساتھ نمودار ہوتے چلے آ رہے ہیں، جنہیں سابق پیر پگاڑا سید مردان شاہ ہمیشہ چوہے بلی کا کھیل کہا کرتے تھے۔ جب کوئی طاقتور سیاستدان برسر اقتدار آ جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ پلڑا سویلینز کی طرف بھاری ہو رہا ہے، جس کا جلد یا بدیر تریاق کرتے ہوئے نادیدہ ہاتھ یوں کرشمہ سازی کرتے کہ وزنی دکھائی دیتا سیاستدان عوامی نظروں میں ہلکا بنا کر رکھ دیا جاتا، جیسے کہ اس سے بڑا چور، ملک دشمن یا انڈیا کا ایجنٹ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں مختلف نوع گھٹیا الزامات کے تحت ابھرتے یا سر نکالتے سیاستدان کو فارغ کر دیا جاتا، تو اس کی جگہ اپنے تئیں ایسے شخص کو لایا جاتا جس کے بارے میں لانے والوں کو یقین ہوتا کہ یہ مٹی کا مادو نہ بھی ہوا، ہمارا لایا یا بٹھایا ہونے کی وجہ سے ہمارا مرہون منت رہے گا اور پوری جان شانی کے ساتھ کٹھ پتلی کا رول ادا کرے گا۔ جو ہی وہ پر پوزے نکالتا ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہماری بلی اور ہمیں کو میوں میوں۔ تاریخی طور پر شخصی حکمرانی یا غیر جمہوری ادوار میں تو اس نوع کی روش عام ملاحظہ کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ہم زوال پذیر مغلیہ دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات کے رول کو مختلف مثالوں سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ شاید ایسے دور کو طائف الملوکی کا نام دیا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے اس مملکت بدنصیب کے قیام سے لے کر اب تک 5 صدی پر محیط تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بظاہر نام یہاں ہر کوئی جمہوریت کا خوب جپتا یا لاپتا ہے، لیکن دھندا وہی ہوتا ہے۔ شاید اسی پس منظر میں ہمارے فارغ ہوتے بلند پرواز نے اتحادی ارکان پارلیمان کے الوداعی اشائیے میں لب کشائی خوب کی۔ مجھے اس نوع کے تانے دیے جاتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں، لیکن مجھے ان تانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، انہیں بلا شبہ ایسے تانوں سے فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جب بندہ یہ مصمم عہد کر لے کہ میں نے ایک لڑکی یا نوکری کرنی ہے، تو پھر اسے کوئی چیری بلاسم کا نام دے یا بوٹ پالشیا کہے یا کٹ پتلی و چاپلوس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ غلام مصطفیٰ جتوئی نے محترمہ بے نظیر کے بالمقابل یا ان کی محاذ آرائی کے الرغم طاقتوروں کی نوکری قبول فرما لی اور یوں وزارت عظمیٰ کی گدی پر بٹھا دیا گیا، تو انہیں بھی کچھ اسی نوع کے تانے سننے پڑے۔ ضد ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے جو مرضی کہہ لیں، لیکن یاد رکھیں پاکستان کی تاریخ میں میرا نام وزیر اعظم کے طور پر ہی لکھا جائے گا، اور جو خود کو بڑا یا پاپولر وزیر اعظم کہتے ہیں، میرا نام ان ناموں کے ساتھ ہی آئے گا۔ آج اسی اعتراف ندامت کا مظاہرہ ہم اپنے موجودہ مثالتی کہیں یا خوشامدی وزیر اعظم کے منہ سے بھی سن رہے ہیں، جن کا فرمانا ہے کہ مجھے پرویز مشرف کے حوالے سے بھی بڑے تانے دیے جاتے تھے، یہ کہ میں ان کا بڑا قریبی ہوں، حالانکہ اس نے مجھے کون سے لڈو پیڑے کھلا دیے تھے۔ دوسرے لفظوں میں نے اس کی اتنی چاپلوسی کی کہ مجھے اسی چاپلوس کے نامی اس میں گرامی سے پہچانا جانے لگا، مگر اس نے مجھے وہ لڈو پیڑے مراد نمائشی عہدہ دیتے ہوئے نمائشی وزیر اعظم بھی نہ بنایا۔ درویش کی نظر میں یہ سوچ جمہوریت کی عظمت یا سویلین اتھارٹی منوانے کے حوالے سے زہر قاتل ہے۔ اس سے جینون لوگ جو اپنی عوامی طاقت سے اوپر آتے ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں، اور ان کے اندر عوامی اتھارٹی منوانے کا جذبہ بھی مان پڑتا ہے۔ اسے طاقت یا حالات کا جبر ہی قرار دیا جائے گا کہ عوامی اتھارٹی منوانے کی دھن رکھنے والوں کو جب بے دست و پا کر دیا جائے گا تو اس حالت بے بسی میں وہ مجبور ہوں گے کہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے بھاگتے چور کی لنگوٹی پر آ جائیں۔ دیکھا جائے تو ہماری سیاست شطرنج کی بازی جیسی ہے،
جس میں کبھی آگے جانا ہوتا ہے تو بارہ پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، لیکن اس پوری گیم میں اصل کچومبر پیادوں یا عوام کا نکلتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک قومی تعمیر و ترقی میں آگے بڑھتے ہوئے چندریان 3 جیسے تجربات کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اگلے انتخابات اگلے برس ہو بھی پائیں گے یا ایک نیا طویل دورانیہ بھگتنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مقابلہ عوامی اتھارٹی منوانے میں نہیں ہے، اس امر میں ہے کہ بڑا کٹ پتلی اور زیادہ چاپلوس کون بنتا ہے۔ ایک کو خود لانے والوں نے ٹھڈا مارا ہے تو وہ پھر بھی وہی پکا راگ الاپ رہا ہے، تمہیں سے محبت تمہیں سے لڑائی۔ سب کو اس کی نہلی اور جیل یاترا دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ملے نہ پھول تو کانٹوں سے دوستی کر لی، بوٹ والا نہ صحیح تو ہتھوڑے والا ہی سہارا بن جائے گا، مولوی نہ ملے گا تو مالوی ہی صحیح، خدا خدا نہ صحیح رام رام کر لیں گے۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کیا ہماری سوچیں بوٹوں اور ہتھوڑوں سے آگے بھی جا سکتی ہیں؟ کیا ہم کبھی طاقتوروں کے ساتھ ساتھ ایسی چھوٹی ذہنیتوں سے بھی چھٹکارا پا سکیں گے؟ کیا ہم کبھی آئیڈیل جمہوریت کا منہ بھی دیکھ پائیں گے؟ کیا ہم بھی کبھی بکاری کی بجائے باوقار جمہوریت نواز قوم بن پائیں گے؟